بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، روزے کا اصل مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ اور اسلام کا تیسرا بڑا رکن ہے۔ تقوی کے معنی ہیں نفس کو برائیوں سے روکنا، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزوں میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، جس سے خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ ناظرین، رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جہاں قدم قدم پر اہل ایمان کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں۔ روزے داروں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا مہینہ بھی یہی ہے، اور اسی مہینے میں مومن کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ فرض 70 فرض کے برابر اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ کوئی شخص ایک فرض روزہ چھوڑ دے، پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفلی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک فرض کو نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے رہنمائی، ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے۔ پس جو کوئی یہ مبارک مہینہ پائے، اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ناظرین، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں شیاطین اور سرکش جناتوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن رات یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اور پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے چاہنے والوں، زور لگاؤ اور آگے بڑھو۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان، واپس آ جاؤ، اللہ کی رحمت میں واپس آ جاؤ۔ محترم ناظرین، پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کی حوریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ، اس رمضان میں اپنے نیک بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر منتخب فرما، اور ان کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما، اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پیارے دوستوں، آپ سب سے درخواست ہے کہ اس سال روزوں کا اہتمام فرمائیں اور اس برکت والے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو خوب لوٹیں۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھا کرو، اس کی مثل کوئی عمل نہیں۔ اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ جس کسی نے ماہ رمضان میں اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی مغفرت اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیں گے۔ ناظرین، ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کے 700 تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ کتنا عظمت اور رحمت والا ہے تو میری امت یہ تمنا کرنے لگ جائے کہ سارا سال ہی ماہ رمضان رہے۔ روزہ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے اور روزے داروں کے لیے دوزخ سے تحفظ اور جنت کی خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، اور فرمایا لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا اردو میں معنی جلا دینے کے ہیں، یعنی اس ماہ اللہ رب العزت روزے کی برکت اور اپنی رحمت خاص سے اہل ایمان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں اور ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، رمضان میں یہ 4 کام کثرت سے کیے جانے چاہیے۔ پہلے 2 کام جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور وہ 2 کام جو ہر انسان کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے اور جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ روزے کی حالت میں بیہودہ باتوں، گالی گلوچ، غلط بیانی وغیرہ سے پرہیز کیا جانا چاہیے، ورنہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے خاص ہے، جس سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: عادل حکمران، مظلوم اور روزے دار۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے اور ان پر سخاوت کی جائے۔ اس ماہ ہمیں پوری طرح خیر و صدقات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ روزہ ایک ڈال ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچاتا ہے، وہی مختلف طرح کے امراض اور بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، طبی ماہرین کے مطابق روزہ بلڈ پریشر، شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے، مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے اور انسانی عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ماہرین امراض قلب کے مطابق روزہ خون میں موجود کولیسٹرول کی مقدار کو معتدل رکھتا ہے اور خون کی شریانوں کو اپنا کام احسن طریقے سے سر انجام دینے میں مدد دیتا ہے۔ روزہ دل کا دورہ، سٹروک یا فالج کے خطرے کو کم کرتا ہے اور جسم میں نظام ہاضمے کے دوران خوراک میں موجود اہم غذائی اجزاء کو جذب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ہارمون کو کم کرتا ہے جس کی وجہ سے اعصابی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے دماغی خلیے زیادہ تعداد میں بنتے ہیں اور دماغ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طفیل جنت فردوس نصیب فرمائے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامی انداز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔